اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ یقیناً خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پہ بتا دیا کہ اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو، اور جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، چاہے وہ رزق کی مشکل ہو یا طبی مشکل ہو، بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی اور کسی قسم کا غم ہو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو، تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ رجوع کرتا ہے تو اس کو اس مشکل سے نکال دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہ خدا سے جب لو لگاتا ہے اور اس سے امان چاہتا ہے، اس سے رزق چاہتا ہے، اس سے شفا چاہتا ہے، اس سے مشکلات میں حل چاہتا ہے، تو کچھ وعدے بھی خدا سے کر لیتا ہے۔ اور یقیناً یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، اپنے عہد کو پورا کیا کرو۔ اگر کسی سے بھی انسان وعدہ کرے تو اسے پورا کرنا ہے۔ جو رب ذوالجلال سے اگر کوئی وعدہ ہو رہا ہو تو یقیناً اس کی منزلت اور مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے۔ بس ہمیں یہی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے رزق میں پریشانی آتی ہے تو ہم خاص طور پہ اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل اختیار کرتے ہیں، جس کی بارہا تاکید بھی آئی ہے کہ جب تمہارے کو کوئی بھی مشکل آئے تو آل رسول اور رسول سے اپنا کیا ہے توسل اختیار کیا کرو، ان سے لو لگایا کرو، ان سے دوستی کیا کرو، ان سے کچھ تنہائی میں ان سے لو لگایا کرو، بلکہ یوں کہا جائے کہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر کے ولا کی محفل سجاؤ۔ ولا کے ذریعے سے، ولایت علی اور اولاد علی کے ذریعے سے اپنی مشکلات کا حل، اور یقیناً اسی میں ایک خاص چیز آ جاتی ہے، جیسے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ نظر کہ جو نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کہلاتی ہے، یقیناً یہ نظر تو اللہ ہی سے ہے اور وعدہ بھی اللہ ہی سے ہوتا ہے، لیکن ان کے خاص محبان، اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے، اس کے مطیع، اس کے فرما بردار، اس کی نشانیاں، اس کے ولی، اس کے امامت کے پر فائز لوگ، یا جنہیں کہا جائے حجت خدا، یا یوں کہا جائے کہ جو اللہ کی ذات میں فنا ہوں، اللہ کی مرضی ان کی مرضی اور ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھال لیں کہ جو خدا کے مطیع اور فرما بردار کی خاص، جس کو لقاء اللہ بھی اور فنا فی اللہ بھی کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کا محبوبان خدا کے نام سے اگر انسان یہ عہد کرتا ہے کہ پروردگار اگر تو نے مجھے شفا دی، اور بالخصوص یہ جو نظر امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ رزق کے حوالے سے بہت مجرب نسخہ ہے، آزمودہ نسخہ ہے، اسے مومنین نے، مسلمین نے بھرپور اس سے استفادہ کیا کہ عہد کرتے ہیں کہ اگر ہمارے رزق میں اس سال اضافہ رہا، آسانی رہی، کشادگی رہی، تو ہم کیا ہے 22 رجب کو مثال کے طور پہ مومنین نے ایک دن تعین کر لیا ہے کہ اس دن ہم پورے شہر میں، اور جب اجتماعی کوئی عبادت ہوتی ہے تو اس کے فیض و برکات اور ہو جاتی ہیں، رحمت خدا کا نزول اور بڑھ جاتا ہے۔ اجتماعیت کا یہی ایک فائدہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ ہر روز ہو سکتی ہے، لیکن خاص طور پہ اگر کسی خاص دن پر اس کو سارے مومنین مل کے کرتے ہیں تو پھر رحمت خدا بھی جوش میں آتی ہے، اور پھر رزق کے دروازے سب کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یقیناً مسلمانوں کو، مومنوں کو چاہیے کہ آج کے مشکل دور میں نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے عہد کریں، پیمان کریں، خدا سے نذر کریں کہ اگر ہمیں رزق میں آسانی رہی تو ہم انشاءاللہ کیا ہے 22 رجب کو، یا کوئی خاص، چونکہ اب اس شہر میں، اس ملک میں 22 رجب کو خاص طور پہ نظر امام جعفر صادق منعقد کی جاتی ہے، تو سارے مومنین اور مسلمین کے ساتھ مل کر میں بھی نظر امام جعفر صادق علیہ السلام انجام دوں گا۔
اور اس عہد کو پورا کرنا ہوتا ہے اور اس وعدے کو، اس نظر کو پھر ادا کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس میں پھر اہتمام کیجئے، مومنین کو بلائیے، مسلمین کو بلائیے، اور جو رزق خدا نے آپ کو دیا ہے اس میں سب کو شریک کیجئے، اور خاص طور پہ غریبوں کا، جو بیچاروں کو اچھی غذا نہیں ملتی ہے، تو ایک دن ضرور ان کے لیے اچھی غذا کا آپ بھی اہتمام کریں۔